باپ فرما رہے تھے فخر زینت القرآن جناب قاری اکمل حسن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہاں ایک لکھا ہوا ہے نا، قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے خوبصورتی سے پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے۔ نہیں، خوبصورتی سے پڑھا تو قاری بن گئے، لیکن آخر میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے وہ پڑھتا ہوں، مگر یاد رکھو اگر مجھے اپنی زندگی سے نکال دو گے تو دنیا و آخرت میں رسوا ہو جاؤ گے۔ میں بلا تخیر ہمارے خطیب حضرت مولانا عدیل صاحب تشریف فرما ہے، اب بلا تخیر میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ جانی پہچانی شخصیت، میری مراد آپ کی مراد، جناب حضرت مولانا قاری عمران نقشبندی صاحب وہ تشریف لیں اور خوبصورت آواز انداز میں ہدیہ نعت رسول مقبول پیش کریں۔ جناب حضرت مولانا محمد عمران نقشبندی صاحب، میں ان کے بعد یہ اٹھا لیں۔ میں حضرت کا مشکور ہوں کہ حضرت نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف رہے۔ میں مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہماری اسٹیج کے رونق بنے۔ حضرت مولانا عدیل صاحب تشریف لیں، ان کے بعد حضرت کا بیان ہوگا، پھر بچہ آخر سبق سنائے گا، اس سے حضرت کی بات جو ہے نا حضرت نعت سنائیں گے، پھر سبق ہوگا، پھر دعا ہوگا۔ تو حضرت مولانا عدیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے حضرات، یہ بات تو کنفرم ہے نا کہ میں نعت پڑھوں گا، اس کے بعد مولانا عدیل صاحب بیان فرمائیں گے، پھر دعا ہوگی۔ یہ بات تو کنفرم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ حضرات کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ دعا کے بعد بھی ہماری جان چھوٹے گی، اس سے پہلے ہم نہیں جا سکتے۔ تو ذرا مسکرا دیں، تو بوجھے سے بیٹھے ہوئے ذرا کہیے سبحان اللہ۔ تھوڑا ذرا بیداری کا ثبوت دے، ذرا محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ درود پاک سے میں آغاز کرتا ہوں، ایک منفرد انداز ہے درود پاک کا، آپ حضرات بھی شامل ہو جائیے پوری محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، 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 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھیے اگر درود کو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود کو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام کو، بھیجے اگر سلام کو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا۔ اللہ کے شیر ہے تیرے کردار پہ درود، اللہ کے شیر ہے تیرے کردار پہ درود، اللہ کے شیر ہے تیرے کردار پہ درود۔ حضرت حسین حسین کی، حضرت حسین حسین کی، حضرت حسین حسین کی کردار پہ درود۔ اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے ختم نبوت شان رسالت صحابہ مستورات بھی ہیں. یہ شعر جو پڑھنے لگا ہوں بطور خاص میری جو باپردہ مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں سن رہی ہیں یہ ان کے لیے سنیے گا. جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری بہنیں بہار ہے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی وبارک وسلم وصلی علیہ سبحان اللہ. ایک مشہور زمانہ کلام تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا لکھا ہوا کلام اللہ کی طرف سے ایک بار ذہن میں آیا. آج کل پڑھ رہا ہوں اس کلام کو آپ ذرا بھی سنیے گا. ذرا کہیے سبحان اللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو حکمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو حکمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو حکمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے اور نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں دل کو حکمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں
اور شرم عصیوں سے شرم عصیوں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے گئے یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے گئے دل کو ہم بتلائے انوار بنائے ہوئے گئے اور ایک جھلک آج دکھا ایک جھلک آج دکھا ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کہ بنی کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں دل کو ہم بتلائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر اب تو سرکار بھی میزان میں آئے ہوئے ہیں اب تو سرکار بھی میزان میں آئے ہوئے ہیں دل کو ہم بتلائے انوار بنائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر قاعدہ ختم نبوت شان صحابہ مقام صحابہ نعرہ تکبیر امت رسول پر جان بھی امت رسول پر جان بھی حرمت رسول پر مولانا عمران نقشبندی صاحب حرمت رسول پر جان قربان ہے نا بڑا آسان ہے لیکن ایک کام اس سے پہلے کرنا لازم ہے حرمت رسول پر بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے کریں گے انشاءاللہ فلسطین دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے فلسطین پہ وہاں کی مسلمان ماں بہنوں پہ بیٹیوں پہ بھائیوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے تو اب ایمانی غیرت کا تقاضا کیا ہے کہ اسرائیل کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ ضروری ہے ایمانی غیرت کا کریں گے انشاءاللہ ایک کلام کا مجھے حکم ہوا اگر آپ غور سے سنیں گے انشاءاللہ تو سمجھیں گے اس کلام کو ہر لکھنے والے کا اپنا انداز ہے ہر شاعر کا اپنا انداز ہے لکھنے والے نے سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کو لیا اور اس پہ پوری نعت لکھ ڈالی ایک شعر قابل غور ہے اس کلام میں ایک جملہ آئے گا میرے سرکار کے گیسو میرے سرکار کے گیسو کہا جاتا ہے حضور کی زلفوں کو حضور کی مبارک زلفوں کو اب سنیے گا ایک شعر قابل غور ہے سنیے گا ووکل بڑھا دیا میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو 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 مجھے حسن سے آزے میرے سرکار کے گیسو مجھے حسن سے آزے میرے سرکار کے گیسو مجھے حسن سے آزے میرے سرکار کے گیسو بالکل سیدھے وہ گیسو خمیدہ ہے نہ گھنگرالے بالکل سیدھے وہ گیسو خمیدہ ہے نہ گھنگرالے بالکل سیدھے وہ گیسو خمیدہ ہے
اور رنگ میں کالے میرے سرکار کے سوٹ اور رنگ میں کالے میرے سرکار کے سوٹ مجھے حسن سے آگے میرے سرکار کے سوٹ ملائک حورے اور غلمان تکتے ہو گے حسرت سے ملائک حورے اور غلمان تکتے ہو گے حسرت سے سوارے جب حلیمانے میرے سرکار کے سوٹ سوارے جب حلیمانے میرے سرکار کے سوٹ میرے آقا نے سجدوں سے زمین کو بھی نوازا تھا آپ بھی سمجھیں گے شعر کو حضور کی جو زلفیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں آپ کے کندھوں تک بھی رہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جب حضور ان زلفوں کے ساتھ سجدہ کرتے ہوں گے اور یہ زلفیں سجدے کی حالت میں زمین پہ لگتی ہوں گی تو زمین بھی میری سرکار کی زلفوں کو چومتی ہوگی. سنیے گا شعر سنیے اور ایمان تعالیٰ کیجیے. ہاں میرے آقا نے سجدوں میں زمین کو بھی نوازا تھا میرے آقا نے سجدوں میں زمین کو بھی نوازا تھا میرے آقا نے سجدوں میں زمین کو بھی نوازا تھا زمین میں بارگاہ چومے میرے سرکار کے سوٹ زمین میں بارگاہ چومے میرے سرکار کے سوٹ مجھے حسن سے آگے میرے سرکار کے سوٹ میں بات کٹوا گئے دیا جب حکم آقا نے تنہا ہے پھر باتیں میرے سرکار کے سوٹ تنہا ہے پھر باتیں میرے سرکار کے سوٹ کبھی سندرا والوں پر سفیدی داڑھی میں سر میں حضور کے سفید آپ علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں اور سر کے جو بال مبارک تھے ان میں سفید بالوں کی تعداد کتنی تھی؟ 17. ہمیں یہ کس نے بتایا؟ صحابہ نے حضور کے سفید بال گنے اور گننے کے بعد امت کو بتایا کہ حضور کی داڑھی میں اور سر کے بالوں میں سفید بال 17 تھے. صحابہ کا شوق دیکھیے، عشق دیکھیے، حضور کے ساتھ کیسا عشق ہے سنیے گا. کبھی وہ 17 بالوں پر سفیدی داڑھی میں سر میں کبھی وہ 17 بالوں پر سفیدی داڑھی میں سر میں صحابہ شوق سے گنتی میرے سرکار کے سوٹ صحابہ شوق سے گنتی میرے سرکار کے سوٹ مجھے حسن سے آگے میرے سرکار کے سوٹ مجھے حسن سے آگے میرے سرکار کے سوٹ انس نے یہ وصیت کی زباں کے نیچے رکھ دینا انس نے یہ وصیت کی زباں کے نیچے رکھ دینا مجھے دفنانے سے پہلے میرے سرکار کے سوٹ مجھے دفنانے سے پہلے میرے سرکار کے سوٹ مجھے حسن سے آگے میرے سرکار کے آئیے ایک معروف کلام سمجھنے والے تو اس کو بھی سمجھ گئے بھائی. یہ کلام سمجھنے کے اوپر سے گزر گیا، سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ.
ایک معروف کلام پڑھتا ہوں. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. کمال آیا. میں کہوں بے مثال آیا تو گونج پڑ جائے کمال آیا. یہ جملہ بولیں گے کمال آیا, ایسے بلند آواز سے بولیں گے بس کمال ہو جائے. بے مثال آیا پوری محبت کے ساتھ, بے مثال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن گئی خیال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن گئی خیال آیا کمال آیا. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حکم امت کے تیرے لب پہ سوال آیا کمال آیا. غرور کا توڑے ڈالا لگا کے ماتھے بے دل خدا نے. جو کالے رنگ کا غلام میرا بلال آیا کمال آیا. عمر کی جھنڈ پہ جاؤ قربان ہے آج کافر جس سے لرزا. جی کتا سامنے آ جاوے اس شعر کی مناسبت سے یہ پنجابی زبان کی بھائی سنیے گا. جب کتا سامنے آ جاوے, جب کتا سامنے آ جاوے, ان کو ڈنڈا دکھائے دینا سے زیادہ. جب کام میرے لے آ جاوے, ان کو لے دکھائے دینا سے زیادہ. جب شیطان سامنے آ جاوے, جب شیطان سامنے آ جاوے, لا حول سنائیے نہ سے زیادہ. ممکن عمر دا, ممکن عمر دا سامنے آ جاوے, نارا عمر دا لائے نہ سے زیادہ. نارا عمر دا لائے نہ سے زیادہ. عمر کی جھنڈ پہ جاؤ قربان ہے آج کافر جس سے لرزا. عمر کے آنے سے کفر پہ جو زوال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن گئی خیال آیا کمال آیا. نبی کو سائی میں سبھی ہے والا ہے رتبے سب کے عظیم و والا. مگر جو آخر میں آمینہ کا کمال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن گئی خیال آیا کمال آیا. ختم نبوت کا ایک نعرہ بلند ہو جائے. تاجدار ختم نبوت, یہ میری حاضری کا آخری کلام ہے. اس کے بعد آپ کی جان چھوڑ دی جائے گی. کہیے الحمدللہ. چلیں جی, اللہ آپ کے زور کو سلامت رکھے. ہم دل حاضر بیٹھے ہیں, یہ پتہ ہے کہ کون سا جملہ کب کہنا ہے.
آئیے نعرہ بلند کرتے ہیں تاجدار ختم نبوت، پوری محبت کے ساتھ سینے کا زور لگا کے تاجدار ختم نبوت، نعرہ مارو شان رسالت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت 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 زندہ باد، جھوٹے نبی کا دونوں جہان میں منہ کالا، 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 میرے نبی کی ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت۔ یہ خوبصورت آواز آپ سے